ایک تو موت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب نشو و نما کی قوت نہ ہو، بڑھنے کی قوت نہ ہو، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی زمین میں قوت نامی جس کو ہم کہتے ہیں، بڑھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی زمین کو پھر یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ فصل اگاتی ہے، وہ پھل اگاتی ہے، وہ درخت اگاتی ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا پہلے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے یہ سب کچھ پھل پھول سبزیاں اور یہ سب کچھ پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو موت کا مطلب یعنی قوت نامی کا نہ ہونا ہے، اور دوسرا جو اس کا موت کا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہے قوت حسی کا زائل ہو جانا، یعنی انسان محسوس کرتا ہے تکلیف کو، درد کو محسوس کرتا ہے، تو یہ قوت حسی ہے، انسان میں حس ہے، اور اس کا زائل ہو جانا۔ ہمارے پاس جو حواس خمسہ ہیں کہ ہم سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چھوتے ہیں، یہ حواس خمسہ ہیں۔ تو ان حواس کا یا یہ جو احساس ہے اس کا ختم ہو جانا بھی، یہ بھی موت اس کو کہتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے، قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ اس سے پہلے کاش میں مر گئی ہوتی، یعنی یہ جو درد ہے، جو تکلیف جس سے میں گزر رہی ہوں، تو کاش میرے اندر یہ حس نہ ہوتی اور میں یہ محسوس نہ کرتی۔ یہ دوسرا مطلب موت کا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب جو موت کا ہے وہ ہے قوت عقلی کا خاتمہ ہو جانا۔ انسان سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122، کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اب یہ زندہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اس کو ایمان نصیب ہوا۔ اب یہاں پر مردہ سے مراد قرآن پاک میں جو کافر ہے، جو گمراہ ہے، اس کو بھی مردہ کہا گیا ہے، اور جو احیاء جس کو زندہ کہتے ہیں، زندہ کرنا، اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ جس سے نور ہدایت جس کو نصیب ہوا اس کو زندہ کہا گیا۔ اب در حقیقت قرآن پاک نے جو یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ شخص کے جو مردہ ہے میتن، تو فاحیناہ، تو ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے پھر نور بنایا، یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں اس نور کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ تو کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے؟ تو واضح بات ہے کہ وہ شخص کے جو نور کے ذریعے سے چلتا ہے لوگوں میں، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایمان کے سب اسباب مہیا کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ اندھیروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو وہ شخص ہو، اور وہ شخص کے جو تھا تو پہلے میتا، مردہ تھا، لیکن اللہ نے پھر اس کو زندگی دی، یعنی اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ تو اب وہ شخص اور وہ دوسرا شخص جو ہے جو اندھیروں میں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں پر جو میتا ہے، یہ قوت عقلی کا زائل ہو جانا، قوت عقلی کا ختم ہو جانا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایمان کا نہ ہونا یہ مردہ ہونے کے مترادف ہے، اور ایمان کا ہونا یہ زندگی ہے، اور ایمان کا نہ ہونا یہ مردہ ہونا، یعنی عقلی صلاحیت اور قوت کا زائل ہو جانا۔ اور جو صاحب ایمان ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو عقل رکھنے والا ہے، جس کی قوت عقلی موجود ہے اس کے پاس۔ یہ تیسرا مطلب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح موت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ انسان پر اتنے غم آتے ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کو منتشر اور مقدر کر کے رکھ دیتے ہیں،
یہ بھی موت کا مطلب ہے. جیسے لسان العرب نے لغت جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ ایسے حالات کے جو بڑے سخت قسم کے حالات ہوتے ہیں ان کو بھی عربی زبان میں موت کہا جاتا ہے. اور جو انسان ان حالات سے گزرتا ہے اس کو میت اس کو کہا جاتا ہے. میت سخت لفظ ہے میت، اور میت اومن کان میتن یہ مخفف ہے، اس میں تخفیف ہے. اس میں یعنی انسان روح کے لحاظ سے تو زندہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر عقل کی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، تو اس لیے میت کا لفظ استعمال کیا گیا. اور اسی طریقے سے پانچواں جو مطلب ہے وہ نیند کو بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو موت ہے یہ نوم ثقیل ہے، یعنی یہ بھاری نیند ہے، ہیوی نیند ہے یہ. اور جو نیند ہے اس کو چھوٹی موت، موت خفیف اس کو کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی موت. تو یہ بھی ایک مطلب، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی، یعنی ہمیں نیند میں وہ لے گیا، اس نے ہمیں نیند دی، نیند کی حالت میں رکھا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ نیند کا مطلب پھر موت ہو جاتا ہے. اب قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ قرآن پاک نے موت کے لفظ کو مختلف معانی میں اور مفاہیم میں استعمال کیا، اور آپ نے جہاں پر بھی اس کو پڑھنا ہے تو وہاں پر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آیا کہ یہاں پر اس کا کیا معنی بنتا ہے.